الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں ہے اتفق اہل السنت علی ان الجمیع عدول، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے ان الجمیع کہ سارے صحابہ عدول عادل کی جمع ہے، ولم یخالف فی ذالک الا شذوذ من المبتدعۃ، اس کی مخالفت جو ہے وہ صرف مٹھی بھر بدعتیوں نے کی ہے، اور سب سے پہلا جو عقیدہ بدعتی شروع ہوا وہ روافض کا تھا، یعنی ان کی مراد ہے کہ سوائے شذوذ من المبتدعہ ان کی مخالفت ان کی طرف سے ہوئی، باقی اس سلسلہ میں کسی کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ یہاں بھی انہوں نے پھر وہ آیات ذکر کی جو مشترکہ طور پر یہ سارے دلائل پیش کرنے والے یہ آیات پیش کرتے رہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ قیامت تک کے غوث، کتب، ابدال، صدیق، شہید، قیامت تک کے جو بعد والے ہیں، کنتم کا خطاب انہیں بعد میں ہے، اور جماعت صحابہ کو خطاب پہلے ہے، یعنی ایسا کوئی خطاب نہیں کہ جس کے مخاطب اس وقت تو موجود نہ ہوں اور 10 صدیاں بعد انہوں نے آنا ہو۔ یعنی قرآن جب نازل ہوا تو اولین مخاطب وہی تھے جو اس وقت زندہ موجود تھے اور کلمہ پڑھ چکے تھے، تو ان کے بارے میں نص قرآنی میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ان سب کو رب نے خیر فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت یا امم کے معنی میں ہے، یعنی جتنی امتیں بھی آج تک آئیں دنیا میں اور یہ آخری ہے، تم ان سب میں سے خیر ہو، تو یہ خیر کا لقب پہلی امتوں کے مقابلے میں بھی، اور اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جماعت صحابہ موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب سے خیر ہو۔ اب جن کے خیر ہونے پر رب گواہی دے، وہاں کس پھدی کی کیا مجال ہے کہ آج شکوک و شبہات پیدا کرے، کہ ان کے خیر ہونے پر نص قرآنی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ اور پھر رب ذوالجلال، یہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، اور دوسری اس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمانا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تجھے امت وسط بنایا۔ اس کم میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جو سب سے آخری مرتبے کا ہو، میں نہیں کہتا کہ جو سب سے ادنا ہے، چونکہ صحابہ میں کوئی ادنا نہیں ہے، اگرچہ بعض کتابوں میں ایسا آیا تو وہ صحابہ کے لحاظ سے لفظ بولا گیا، اور صحابہ میں جو سب سے آخری ہے وہ بعد والے کروڑوں ولیوں سے بھی بڑی شان والا ہے۔ تو ان سب کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بعد میں کسی کو یہ شان ملے گی مشروط طریقے سے کہ اس میں یہ جو میرٹ ہے پایا گیا، تو پھر یہ بھی امت وسط کم میں آ گیا ہے۔ قیامت تک جس نے وہ شرطیں پالیں وہ بھی کنتم خیر امت میں آ گیا ہے، لیکن یہ جو جماعت صحابہ ہے ان کے بارے میں خطاب ہی ان کے بارے میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تجھے امت وسط بنایا۔ سردار کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ساری انسانیت پر گواہ بن جاؤ۔ اب گواہی کے میرٹ میں ہے نا کہ عادل ہو بندہ تو پھر گواہی قبول ہے، تو ایک ہے دنیا کی کچہریوں میں عادل، ایک ہے رب کے دربار میں عادل، تو یہاں اللہ کے دربار کی جو گواہی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب مختلف قوموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی آئے تھے تبلیغ کرنے،
تو اس لیول پر جب اللہ کے دربار میں قومیں انکار کریں گی اور نبی کہیں گے ہم آئے تھے، ہم نے تو تبلیغ کی تھی، تو پھر یہ صحابہ اٹھ کے نبیوں کی حمایت میں گواہی دیں گے، تو ان کی گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، کیونکہ رب نے ان کا یہ میرٹ بنایا ہے کہ یہ رب کے دربار کے گواہ ہیں۔ ایسے لوگ نفوس قدسیہ کہ جن کی عدالت اتنی فائنل ہے، اور اللہ نے ان کو یہ خصوصیت دی کہ پہلی امتوں پر بھی یہ گواہ ہیں، بعد والے لوگوں پر بھی یہ گواہ ہیں، پوری انسانیت کے لیے ان کو گواہ بنایا گیا۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت اور اس سے ریلیٹڈ اس موضوع کی بہت سی دیگر آیات ہیں کہ جن سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ رب ذوالجلال نے ان ہستیوں کو کتنا عظیم مرتبہ دیا، اور عدالت کے لحاظ سے ان کے یہ مقام و مراتب سب فائنل ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے، اللہ فرماتا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، ایمان والے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے جہاد کیا، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کے لیے خیرات ہے اور یہ کامیابی والے ہیں۔ ایسے ہی رب ذوالجلال دوسرے مقام پر کہتا ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی یہ ساری آیات کے یہ الفاظ جو ہیں، عدالت صحابہ جہاں دیگر جو اوصاف ہیں ان کو یہ الفاظ واضح کرتے ہیں، ان میں سر فہرست اوصاف میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت ہے۔